کا اقرار ہے میرے آقا میرے طالب علم بھائیوں کالج والوں اسکول والوں مدرسوں والوں پڑھو میرے ساتھ پڑھو میرے آقا مجھے پیار ہے میرے آقا جن کے صدیق اکبر عمر نام ہے جن کے صدیق اکبر عمر نام ہے روضہ پاک میں مہر آرام ہے روضہ پاک میں مہر آرام ایک صداقت کے ہیں تاجدار جلی کے ہیں تاجدار دوسرا عزل کا در شہوار ہے دل کی تصدیق ہے روح کا اقرار ہے میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے میرے آقا مجھے آپ آپ ہیں ادھر ہی چلے گئے ادھر ہی ہیں جو ادھر ہیں وہ بولے سبحان اللہ جو ادھر تھے اب وہ بولے سبحان اللہ تھوڑا سا فرق ہے 19-20 سارے ادھر آ جائیں اگلا شعر پیش کہ آپ احسن بھی ہیں آپ اجمل بھی ہیں آپ احسن بھی ہیں آپ اجمل بھی ہیں آپ کامل بھی ہیں آپ اکمل بھی ہیں آپ کامل بھی ہیں آپ اکمل آپ احمد محمد بھی محمود بھی آپ احمد محمد بھی محمود بھی ہر طرف آپ کی آقا مہکار ہے دل کی تصدیق ہے روح کا اقرار ہے میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے میرے آقا مجھے آپ سے پیار باادب جالیوں پاس جائے گا جو باادب جالیوں پاس آئے گا عشق کے رنگ میں رنگ جائے گا وہ عشق کے رنگ میں رنگ جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے جو صحابہ کا ارشد رضاکار ہے دل کی تصدیق ہے روح کا اقرار ہے میرے آقا مجھے آپ پورا پنڈال مل کے بولے میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے دل کی تصدیق ہے اقرار ہے میرے آقا مجھے آپ سے پیار ہے نعت کے بعد مجھے ٹائم نہیں آپ کو کام انشاءاللہ میرا ایمان ہے صدیق اکبر جند میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے صدیق اکبر جند میری جان ہے
میرے ساتھ انشاءاللہ والے نہیں جو پڑھوائیں گے ہاتھ کھڑے کریں گے مولوی صاحب آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے یہ سب آپ کا ایمان تازہ ہوگا اللہ آپ کو خیر کی خیراتی عطا کرے گا میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہاتھ بھی بلند کر لیں ہاتھوں کو پرچم بنا لیں پڑھیے میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر پہلا صحابی حضور سیدہ بخشا گیا ہے جنو نور سیدہ پہلا صحابی حضور سیدہ بخشا گیا ہے جنو نور سیدہ بخشا گیا ہے جنو نور سیدہ بخشا گیا ہے جنو نور سیدہ بخرائے سارے صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر بخرائے سارے صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر جن میری جان اس منقبت کا بڑا حسین ترین شعر ہے خصوصی رنگ ہے کہ غارج جو کالے نے بیر دکھایا ننگ کھا کے مینا پیر اصل اچایا غارج جو کالے نے بیر دکھایا غارج جو کالے نے بیر دکھایا ننگ کھا کے مینا پیر اصل اچایا ننگ کھا کے مینا پیر اصل اچایا صدقہ قربان صدیق اکبر صدقہ قربان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان صدیق اکبر جن میری آقا دے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ آپ تسلی رکھیں ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے آقا دے آج رب کا دین بچائے حق جانشینی دا ادا فرمائے حق جانشینی دا ادا فرمائے تیرا احسان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر تیرا صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تیرا کی ہوائیں تیرا کی زمین گوار ہے صدیق اکبر والے بیٹھے باواز بلند پڑھیے جھوم جھوم کے میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے کیسی شان والا ہے کندیاں تے چاکے سے نوخار پوچھیں دے بل اب مزار بچا تیرے لینے کندیاں تے چاکے سے نوخار پوچھیں دے کندیاں تے چاکے سے نوخار پوچھیں دے بل اب مزار بچا تیرے لینے بل اب مزار بچا تیرے لینے کالا پریشان ہے صدیق اکبر جن میں
میری جان یہ صدیق اکبر کالا پہچان یہ صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر جن میری جان سادہ ایمان سادی جان تو کہو بے شک ادھورے پڑے سکرے یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ سفر کریں آپ کا ایمان ہم گنبد خضرا پر کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ سادہ ایمان سادی جان تو عشق رسول دی اذان تو عشق رسول دی اذان تو عشق رسول دی اذان تو کھلا اعلان صدیق اکبر جن سادی جان یہ صدیق اکبر کھلا اعلان صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر میرا ایمان صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر جن میری جان یہ صدیق اکبر رب دے قرآن وچ بیان ہے ایسا حسین انسان ہے جو رب دے قرآن وچ بیان ہے جو ایسا حسین انسان ہے جو ایسا حسین انسان ہے جو ایسا حسین انسان ہے جو مومن دی شان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان مسئلہ ہوا ووٹ کرا لیتے اس دعوے میں جواب رہ جائیں گے میں لفظ ہارنا استعمال نہیں کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں جن کو سمجھ آ رہا ہے وہ ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ بہت اور جن کو بالکل کک سمجھ نہیں آ رہا وہ ہاتھ کھڑے کریں پھر بھی ہمارا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں عرض کروں گا کلمہ قرآن پہ اذان ارشد ایک نبی دا فرمان ارشد کلمہ اذان پہ قرآن ارشد ایک نبی دا فرمان ارشد ایک نبی دا فرمان ارشد تیرا فیضان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر تیرا فیضان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر کھلا اعلان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر وکھرا انسان ہے صدیق اکبر جن میری جان ہے صدیق اکبر یہ ہم اپنے بھائی کا یہ اعتراض کرتے تھے کیا شان صحابہ ہے حیران زمانہ ہے کیا شان صحابہ ہے حیران زمانہ ہے پہلو میں سوئے خوب ٹھکانہ ہے پہلو میں سوئے
ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ بھی نہیں ہل سکتا. کہو بے شک میری بات تقدیر کے کاتب نے پہلے سے لکھ رکھا. تقدیر کے کاتب نے پہلے سے لکھ رکھا. پہلے سے لکھ رکھا. تو یار محمد کے انہیں ساتھ سلانا ہے. کیا شان صحابہ ہے, حیران زمانہ ہے. اذن خدا بندی ہجرت پہ نکلنا ہے. حکم خدا بندی ہجرت پہ نکلنا ہے. ہجرت پہ نکلنا ہے. ہم راہ محمد کے ابو بکر نے جانا ہے. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. باقی چپ رہے اردو والے بولے سبحان اللہ, تاکہ میرے بھائی کے کلیجے پہ بھی ٹھنڈ پڑ جائے. کہتے سبحان اللہ. یہ ارض و فلک دیکھے, یہ حور و ملک دیکھے. یہ ارض کہتے ہیں آسمان کو بے شک, اور فلک کہتے ہیں زمین کو بے شک. پھر تو دعا کر دینی چاہیے, حالات اتنے خراب تھے. یہ ارض و فلک دیکھے, یہ حور و ملک دیکھے. یہ حور و ملک دیکھے. خوبدار کے کانھوں پر محبوب بٹھانا ہے. صدیق کے کانھوں پر صادق کو بٹھانا ہے. کیا شان صحابہ ہے, حیران زمانہ ہے. ماحول میں ہلچل ہے, جذبات ہیں طوفانی. ماحول میں ہلچل ہے, جذبات ہیں طوفانی. جذبات ہیں طوفانی. موسم بھی سہانا ہے, آج عمر نے آنا ہے. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اسی شعر کو اس طرح ایک اور طرف ہم مانگ کے آئے ہیں کعبے میں دعا ارشد. ہم مانگ کے آئے بہت خوش ہیں, میرے عمر نے آنا ہے. کیا شان صحابہ ہے, حیران زمانہ ہے. میرے بھائی نے وہاں نعرہ لگایا تھا, وہ نعرہ نہیں تھا, وہ سگنل لگے جاتے. یہ لوگ بڑے سیانے
किसी कोने में जगह बना के बैठ जाते हैं, तो वहां से सिग्नल भेजते हैं, आप समझते हैं वो नारा लगा रहा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। कहो बेशक ये महीना कौन सा है? इनको पता है, मेरा हिंदुस्तान में रहते हैं, वो बताइए कौन सा महीना? रजबुल मुरज्जब। कौन सा महीना? इस महीने में मोहम्मद का एक सहाबी है, बड़ी शान वाला, इतनी शान वाला कि जब वही आती तो आका उसको बुलाते कि मुआविया किधर, सुफियान का बेटा किधर। और मजलूम इतना है कि पराए तो पराए, अपने भी उसकी तरफ मुंह करके भौंकते रहते हैं। मैं उस मजलूम सहाबी की बात करूँ, मुझे 10 नौजवान चाहिए, वो कॉलेज के मुंह में पैंट पतलून पहनते हों, कोई मसला नहीं, टाई शाई बांधते हों, कोई मसला नहीं, वादा करें कि मौलवी साहब हम आपके साथ बोलेंगे। 10 ज्यादा ना, ज्यादा भीड़ लगती है तो फिर हालात खराब हो जाते हैं। हूँ निभाने वाले लजपाल लोग हाथ खड़े करें कि हम बोलेंगे। बहारों का इशारा है, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा। 10 नौजवान समंदर की लहरों की तरह आवाज, बहारों का इशारा, अबू सुफियान का बेटा, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा, हिदायत का सितारा है, अबू सुफियान का बेटा, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा, बहारों का इशारा। उस्मान के कातिल की नस्लों से पता कर ले, उस्मान के कातिल की नस्लों से पता कर ले, तू नस्लों से पता कर ले, वो कैसे उन पे धारा है, अबू सुफियान का बेटा, वो कैसे उन पे धारा है, अबू सुफियान का बेटा, हिदायत का सितारा है, अबू सुफियान का बेटा, बहारों है, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा। कुरान के लिए जिसको तुमने आका किताबत बहाए, कुरान के लिए जिसको मेरे आका नबी को कितना प्यारा है, अबू सुफियान का बेटा, नबी को कितना प्यारा है, अबू सुफियान का बेटा, हिदायत का सितारा है। वो 10 किधर गए? एक जरूरी ऐलान, हमारे 10 वादे वाले साथी गुम हो गए, अगर वो ऐलान सुन रहे हो तो पढ़े मेरे साथ। हिदायत का है, हिदायत का सितारा है, अबू सुफियान का बेटा, बहारों का इशारा है, अबू सुफियान का बेटा, हिदायत का सितारा है। जुज़े ईमान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, पढ़ेंगे पूरा पिंडाल पढ़ेगा, हाथ बुलंद करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, पढ़िए। जुज़े ईमान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, जुज़े ईमान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, हम उसके वो हमारा है, हम उसके वो हमारा है, अबू सुफियान का बेटा, हिदायत का सितारा है, अबू सुफियान का बेटा,
بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے تو کنڈوں پر گزارا کر تو چھریاں خود کو مارا ہمارا مفت مشورہ ہے ہمارا تو کنڈوں پر گزارا کر تو خنجر خود کو مارا کر تو چھریاں خود کو مارا کر تو سوٹے خود کو مارا کر تجھ پہ بھائی بھارا ہے ابو سفیان کا بیٹا تجھ پہ بھائی بھارا ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت کا ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے بہاروں کا اشارہ ہے کسی کو رہے ہوئے ارشد تو جا کر شام میں دیکھے تو جا کر شام میں دیکھے خدا والوں کا نعرہ ہے خدا والوں کا نعرہ ہے ابو سفیان کا بیٹا ہدایت ستارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے ابو سفیان کا بیٹا بہاروں کا اشارہ ہے کروں گا تو نے جو تھے دکھان تم نے ڈھال ودے والی بھی تے جھگی دے نال ودے والی بھی تے سچیاں دے نال ودے تم نے جو تھے دکھان تم نے ڈھال ودے والی بھی تے جھگی دے نال ودے والی بھی تے سچیاں دے نال ودے ظلمی فضاواں قاتل ہواواں وچ ظلمی فضاواں قاتل ہواواں آقا دے صحابہ دی ناموس دیاں راواں وچ آقا دے صحابہ دی ناموس دیاں راواں وچ ذبح کروائی تونے بال ودے والی تے جھگی دے نال ودے والی تے بچیاں دے نال ودے رسم چلی ہے وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے باقیاں نو سیاست دی چرس تے لا دیو باقیاں نو سیاست دی چرس تے لا دیو ویریاں دی سمجھی چال ودے ہیں والی تے جھگی دے نال ودے ہیں والی تے بچیاں دے نال ودے ہیں تونے جو تے دکھاں تونے ڈھال ودے ہیں والی تے سچیاں دے نال ودے ہیں والی تے سچیاں دے نال ودے ہیں والی تے جھگی دے نال ودے ہیں تیری عظمت کو تیری غیرت کو تیری عزت کو یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم بھی ہارو گے ہر گھر سے جھگڑی نکلے گا تم کتنے جھگڑی مارو گے یہیں سے بات شروع ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو
دیوانہ لگا رکھا ہے۔ ہم ہیں اس دور میں مجنون، ہم ہیں اس دور میں اس دور مجنون، ہم نے سینے سے صحابہ کو لگا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ ہم صحابہ کی گلی کے ہیں جگنو، ہم صحابہ کی گلی کے ہیں جگنو، ہم نے یہ راز زمانے کو بتا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ سب فصاحت کے بلاغت کے دھنی چپ ہیں، سب فصاحت کے بلاغت کے دھنی چپ ہیں، سب فصاحت کے بلاغت کے دھنی میرے مرشد نے جھنگ والے زمانے دیوانہ لگا رکھا ہے، ہمیں جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ ہم مریں گے تو وہاں خلد میں عیش کریں گے، ہم مریں گے تو وہاں خلد میں عیش کریں گے، ہم نے اس آس پہ ہر ستم اٹھا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے، ہم نے جو نعرہ لگا رکھا ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ شعر میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھ کر خون میں لب پر امی عائشہ بولے، دیکھ کے خون میں لب پر امی عائشہ بولے، دیکھ کر خون میں لب پر امی عائشہ بولے، میرے بیٹے نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، ہمیں جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے، ہمیں جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ حاطف غیب نے ارشد صدا دی، حاطف غیب نے ارشد صدا دی، ہم نے اصحاب تیرا ذمہ لگا رکھا ہے، ہمیں جو نعرہ دیوانہ 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 لگا رکھا ہے۔ درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے، ہمیں جو نعرہ دیوانہ لگا رکھا ہے۔ خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ 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 کریں گے، خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، پڑھیے صحابہ 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 کریں گے، وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے، صحابہ ہے رب کے، صحابہ ہے سب کے، صحابہ ہے رب کے، صحابہ ہے
سب کے صحابہ ہیں، رب کے صحابہ ہیں سب کے، جن نغمہ خریدار بھی ہم پڑھیں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ آیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث سیمینار کی دوسری نشست الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ آخر میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنے والد محترم شیخ الحدیث مولانا قاضی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے پر قائم و دائم و دیر تک رکھے۔ ان کی طرف سے بھی اور ادارہ کی طرف سے بھی تمام حضرات جو جہاں سے تشریف لائے ہیں، دور دراز سے، قریبوں سے، جہاں سے بھی آئے ہیں، سب کا دل سے شکر گزار ہوں اور سب کو جو ہے دل کے ساتھ جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کافی تعاون کیا الحمدللہ۔ اور اب میں بلا تاخیر دعوت دینے چلا ہوں آپ اور ہمارے اس مہمان خصوصی جو خون حق نواز میری مراد میرے محترم جناب پیر مسرور نواز جنگی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم جناب پیر مسرور نواز جنگی صاحب کا برکات عطا۔ حمدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولینا ثناء لسانیا والصلاة والسلام على افضل الرسل محمد وآلہ مسلیا محمد وآلہ مسلیا فی غلبت الصلوات مجلیا مسلیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ اللاب کمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت حجاب جمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل حضرت شیخ الحدیث قاضی افتخار احمد دامت برکاتہ العالیہ، میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر معززین علاقہ، علماء کرام اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں،
آج آپ کے اس سیمینار شیخ الحدیث سیمینار میں محترم احمد صالح صاحب، گلستان صاحب، عثمان حیدر صاحب کی نظرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خالق لم یزل سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت شیخ الحدیث علاء الدین نبر اللہ مرکدہ کا وقت اور زمانہ تو نہ پا سکے، ان کے حالات جو سننے میں میرے کچھ باتیں وہ آپ تقریباً سالہ سال سے سماعت کر رہے ہوں گے اور آپ ان سے آشنا ہوں گے، اور انہیں کی وہ محبت ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ حضرت نے ساری زندگی رسالت پاک کی حدیث مبارکہ پڑھائیں، اور جیسا کہ یہ علم میں آیا کہ انہوں نے حضرت حسین احمد ندوی سے سنا اور ان کے شاگرد تھے، تو یقیناً ان کا پھیلایا ہوا فیض کوئی عام نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس فیض کو جاری اور ساری رکھے، اور اس گلشن کو اور اس کے چلانے والوں کو آباد و شاد رکھے، اور ان کا یہ سلسلہ آنے والی نسلوں تک پھیلائے۔ حضرت مجھ سے قبل آپ سن رہے تھے حضرت مفتی صاحب کو، اور وہ فرما رہے تھے کہ ہم صحابہ کریں گے، سن رہے تھے نا؟ حضرت شیخ الحدیث نے ساری زندگی کیا کیا؟ جی آپ جب ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے تو سب آپ سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ، یہی کہا، جی بولے نا، یہی کہا، لیکن کوئی بھی فرق جب اپنی اس نسبت کو بیان کرتا ہے یا حدیث مبارکہ کو ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کے لیے سند بیان کرتا ہے، اور سند بیان کرتے ہوئے وہ یہ بتلاتا ہے کہ مجھ سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، ان سے کس نے کہا، اور ہر ایک گفتگو میں الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے کہا، اور جب بات آتی ہے ایک ایسے فرد تک جس نے رسالت آپ سے اس بات کو پہنچایا ہے، تو اسی کے لیے یہ زیر دیتا ہے کہ الفاظ ادا کیے جائیں سمیت، یعنی وہ مقدس سماعت ہے جنہوں نے رسالت آپ کے الفاظ کو سنا، اور سننے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ قال عمر بن الخطاب، جیسا کہ بخاری شریف حضرت نے ساری زندگی پڑھائی ہوگی، تو اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بن الخطاب کے الفاظ یہی ہیں کہ سمیت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ حضرت نے ساری زندگی جہاں یہ الفاظ ادا کیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں انہوں نے ساری زندگی صحابہ کیا ہے، ساری زندگی صحابہ کیا ہے، تاکہ آپ تک، اس قوم تک، اس ملت تک رسالت آپ کی حدیث مبارکہ کو پہنچایا جائے، اور صحیح سند کے ساتھ پہنچایا جائے۔ ہمیں یہ اکابر جن کا ہم نام لیتے ہیں، اور بلکہ جن کا نام لے کر ہم بعض اوقات ذاتی مفادات کے لیے انہیں گمراہ، عام لوگوں کو اکابر کا نام لے کر گمراہ۔ یہ میرے بھائی نے ماشاءاللہ خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس کا رنگ وہی ہے جو ریشمی رومال ہے، اور ریشمی رومال کے رنگ کا مطلب اس رومال ورگا رومال مراد نہیں، مطلب وہ تحریک مراد ہے، تحریک ریشمی رومال، جس کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند نے ایک بہت بڑا کردار پیش کیا ہے آزادی کے لیے۔
اور امت کو جوڑنے اور اتحاد دیتے. تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے. سبق دیتا ہے ہمیں اکابر کی گفتگو، اکابر کا نام یا ان کا یہ تذکرہ ہمیں سبق دیتا ہے اور مستقل دیتا ہے. آپ اپنی ملت کسی ایک بزرگ کا نام اٹھائیں اور پھر اس بزرگ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ محض اس بزرگ تک نہیں، اس بڑے تک نہیں، بلکہ اگر آپ اس کی سند کو دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ پوری تاریخ انسانی ہمیشہ سے اسی بات پر گامزن ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر آپس میں باہم دست و گرے گا. یہ لڑائی ازل سے چلی آ رہی اور آخر تک رہے گی. ہمیشہ آل اسلام حق کا پرچار کریں گے اور جواباً ان کے وجود کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جائے، ان کو تکالیف بھی دی جائے. وہ تاریخ انبیاء یا تاریخ اصحاب انبیاء، یا یوں کہیے تاریخ رسل ہو یا تاریخ اصحاب رسل، آپ کہیں یہ منظر نہیں دیکھ پائیں گے کہ حق بیانی بھی کی جائے اور جواباً راحت سے بھی رہا. جن اکابر کا پرچار آپ کرتے ان کی تاریخ اٹھائیں، آپ کو ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا آج آپ نام لے لیں اور اس کا وجود ملت کفر کی طرف سے رسالہ نہ رہا. آپ حضرت حسین احمد مدنی کو لیجیے، آپ شیخ الہند کو لیجیے، آپ مجدد الفسانی کو لیجیے، آپ امام ابن تیمیہ کو لیجیے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو لیجیے، یا جن کی یاد میں آج یہ پروگرام ہو رہا، وہ جس کتاب کو پڑھایا کرتے تھے اس محمد بن اسماعیل بخاری کو لیجیے، تو کوئی ایسا وجود آپ کو نہیں میسر آئے گا کہ جو وجود اسلام کا پرچار کرتا اور جواباً اس کے لیے گٹھن راہ موجود نہ ہو. کیا یہ سارے افراد جن افراد دین متین کو آپ تک پہنچایا ہے، اسلام پھیلایا ہے، کفر کا سامنا کیا ہے، اس کے سامنے ڈٹے ہیں، ملت کفر کو یہ بتلایا ہے کہ آل اسلام کا پرچار کرتے ہیں، کیا حکمت اور بصیرت سے خالی تھے؟ بولیے کیا حکمت اور بصیرت سے خالی جی؟ انہیں نہیں نظر آتا تھا کہ استقامت کی بجائے حکمت اختیار کی جائے. استقامت کا مترادف لفظ حکمت نہیں ہے، استقامت کا مترادف لفظ بصیرت نہیں ہے. استقامت کا متضاد ہو سکتا ہے، مترادف نہیں ہے. ہم مانا نہیں ہے یہ لفظ ہم مانا نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت سبی سفری سلسلہ قادریہ اور سلسلہ شوربتیہ کی بہت بڑی شخصیت ہے، مشائخ ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں. حضرت عثمان بن عفان سے بھی آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے. وہ ایک دن سفر پہ دوپہر میں گرمی کی شدت تھی تو ایک درخت کے نیچے لیٹ، تو انہیں اس درخت سے آواز آئی کہ صدیق کن میں سے میری طرح. جب آپ حضرت نے کہا میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ دوسرے جواب میں کہا کہ ان الذین یرموننی بالاحجار وارمیہم بالامثال، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں جواب میں انہیں پھل دیتا. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں جواب میں انہیں. حضرت اس کے اس جواب سے بڑے متاثر ہوئے
تو اس کو اگلا جملہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بنایا جاؤ؟ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جت بڑی رسبا میرے میں مستقل مزاج، میرے اندر مستقل مزاج نہیں ہے. امیل حیث تمیل الرياح، جس طرف کی ہوا چلتی ہے میں اسی طرف اٹھ جاتا ہوں. درخت نے کیا جواب دیا کہ ایک طرف درخت کہہ رہا ہے میری طرح ہو جائیے، درخت کہتا ہے کہ میری طرح ہو جائیے. کیوں ہو جائے؟ کہ اگر کوئی پتھر بھی مارتا ہے میں جواب میں اسے پھل دیتا ہوں. اور حضرت پوچھتے ہیں کہ اتنا ہی تو اچھا ہے، اتنا ہی بہترین ہے، تو جہنم کا ایندھن کیوں بنائے جاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر مستقل مزاج ہی نہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں اسی رخ پہ جھک جاتا ہوں. کسی بنیاد پر جہنم کا ایندھن بنایا، اسی بنیاد پر جہنم کا. قرآن مجید فرقان حمید میں خلاق کے عالم ارشاد فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے. یہاں جہاں انسان مراد ہے، کسی کو استثناء نہیں دیا ہے، بغیر کسی استثناء. خلاق کے عالم کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، سب کے سب خسارے میں. مختصر ترین صورت ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر خلاق کے عالم اپنی یہ ساری کتاب نازل نہ کرتا، فقط اس مختصر صورت کو اتار دیتا، تو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی تھا. خلاق کے عالم کہتے ہیں تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. پھر آگے استثناء بیان کرتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے جس کی بدولت آپ خسارے سے بچ سکتے ہیں، جس کی بدولت آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں، جس کی بدولت آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، جس کی بدولت آپ کو خیر میسر آئے گی. تو وہ بیان کرتے ہوئے خالق کہتے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ خلاق کے عالم اعلان کرتے ہیں پہلی شرط اس کے لیے 4 چیزیں اگر تمہارے پاس موجود ہیں تم خیر کے ساتھ ہو. 4 چیزیں موجود ہیں تم نفع کے ساتھ ہو. 4 چیزیں موجود ہیں تم برکت کے ساتھ ہو. 4 چیزیں موجود ہیں تم رحمت کے ساتھ ہو. خالق ارشاد فرماتے ان الذین آمنوا، ایمان لائیے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیجیے. اور خلاق کے عالم کہتے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ پھر آپ نے حق کی تلقین بھی کرنی ہے، پھر آپ نے صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. خالق پہلے ایمان بیان کرتے ہیں، پھر نیک عمل کی بات کرتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے حق کی تحقیق کرنی ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے صبر کی تحقیق کرنی ہے. اللہ کے عالم نماز کے الفاظ صبر پر ہونا نہیں مراد لیا. یہاں پر خالق نماز یہ نہیں کہا کہ آپ حق پر ہوں گے، اتنا ہونا کافی ہے. آپ کا حق پر ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا صبر کا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خالق کہتے ہیں آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے. خالق کہتے ہیں آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے. آپ ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں ہے، عمل کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر عمل پورا بھی ہوا نتیجہ ایمان کی بدولت آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بغیر تکلیف کے جنت کی طرف سدھار جائیں، آپ بغیر کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا اصول یہی ہے کہ ایمان لائیے، عمل صالح کیجیے، پھر حق کی تاکید کیجیے، اور پھر صبر کی تاکید. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مولانا مسرور نواز جھنگوی. خلاق کے عالم فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کیا الفاظ ہے؟ بولے نا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ الفاظ کہنے سے آپ کو کسی نے روکا جی؟ بولو نا. اسے روک کیا کوئی الفاظ جی؟ نہیں روکا. آپ اللہ کہتے ہیں، آپ کو کوئی روکتا ہے جی؟ اچھا بولو نا. نہیں روکتا. آپ رسالت میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو کوئی روکتا ہے؟
جی آپ قرآن کی بات کرتے ہیں آپ کو کوئی روکتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو کوئی روکتا ہے؟ جی تو پھر آپ اس معنی پر عمل کیسے کریں گے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا؟ آپ اس معنی پر عمل کیسے کریں جی کہ آپ کہیں آپ کا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا پھر ڈٹ جائیں؟ آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ کو تو کلمے کے ان الفاظ کے جواب میں آپ کو تو تپتی ہوئی ریت پر نہیں لٹایا جا رہا، آپ کو تو تپتی ہوئی ریت پر نہیں لٹایا جا رہا، آپ کے سینے پر تو پتھر نہیں رکھے جا رہے جی، آپ کے جسم سے تو کھال نہیں اتاری جا رہی، آپ کو تو توپلوں کے سامنے نہیں باندھا جا رہا، آپ کو تو تپتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں نہیں ڈالا جا رہا، پھر آپ کیسے قرآن کے اس واضح باشگاف الفاظ کے پر عمل پیرا ہوں گے کہ جس کے لیے رب کہتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا؟ آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے اترے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیب کے وسائل پیدا ہو؟ آپ کی دعائیں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی کہ یا اللہ مخلوق کا قرضہ اتار دے، غیب سے انتظام فرما دے۔ آپ کا مدرسہ قائم ہوتا ہے اور آپ اس کے لیے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اس کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ غیب کا نظام ہے کیا غیب کے نظام کے اندر ملائکہ موجود نہیں ہے؟ کیا غیب کا نظام اس رب کی دسترس میں نہیں ہے جو رب کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا؟ بولیے نا، اسی رب کی دسترس میں ہے نا، وہ رب کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو تمہارے لیے غیب کا نظام کار فرما ہو، تم چاہتے ہو کہ خالق کا نظام تمہاری مدد و نصرت کے لیے آسمان سے زمین کی طرف آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ خلاق عالم تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دے، اگر تم چاہتے ہو کہ خالق کی وہ مقدس مخلوق زمین پر تمہاری مدد کے لیے اترے، تو خالق کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی رب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ الفاظ جن کے کہنے کے بعد تمہیں کٹنا پڑتا ہے، جن کو کہنے سے تمہیں روکا جاتا ہے، جن کے کہنے کے جواب میں تمہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، جن کے کہنے کے جواب میں تمہارے جسم سے جان اتار لی جاتی ہے، جن کے کہنے کے جواب میں تمہیں قید و بند کی صعود پہ برداشت کرنا پڑتی ہے، جب تم وہ الفاظ کہو گے اور ان الفاظ کے جواب میں تم پر ستم ہوگا، ان الفاظ کے جواب میں تمہیں تکلیف آئے گی، ان الفاظ کے جواب میں تمہارے اوپر تشدد کیا جائے گا، ثم استقاموا، پھر اس وقت کٹ جاؤ۔ رب کہتے ہیں میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دوں گا، تمہیں حکمت کی بصیرت کی ضرورت باقی نہیں۔ بچنے کے لیے پھر آپ کو قلبی زندہ تھا، قلبی زندہ تھا، قلبی زندہ تھا۔ خالق کی طرف سابقہ جو آسمانی کتب پر عمل پیرا ہونے والے لوگ، ان کی ایک حکایت ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بستی پر رب کا عذاب اترا، رب کا عذاب اترا۔ اب اترنے لگا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا الہی، ایک بندہ ایسا رہتا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بولیے نا، ایک فرد ایسا رہتا ہے جس نے آج تک اتنی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے جتنی پلک جھپکتی ہے۔ کتنی دیر میں پلک جھپک جاتی ہے؟ کہا کہ اتنی بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ بھی رہتا ہے۔ تو خالق کی طرف سے حکم بھی آیا کہ سارے تو پہلے بیڑا اسے نہ غرق کرنا، سارے تو پہلے بیڑا اسے نہ غرق کرنا۔ کیوں کہ اس سے کس نے کہا تھا کہ تم مسجد اور منبر پہ بیٹھے رہنا اور رب کو رب نہ کہنا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جی سمجھ گئے ہو نا؟ جی سمجھ گئے ہو نا؟ کس نے کہا تھا تمہیں اگر مسند نصیب ہوئی تو تم نے حق بیانی نہیں کی؟ بولیے نا، تمہیں مسند نصیب ہوئی تم نے رب کو رب نہ کہا، تمہیں مسند نصیب ہوئی تم نے اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، تمہیں مسند نصیب ہوئی تم نے یہ نہ جانا کہ اس کی ذات کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اس کی ذات کے سوا کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تم نے یہ نہ جانا، رب کیا پہلے بیڑا اسے نہ کرتا، کیونکہ اس نے اس قوم کو سکھایا نہیں، اسے پیغام نہیں،
اسے درس نہیں دیا، اسے سکھایا نہیں کہ ایمان بھی لایا جاتا ہے، پھر عمل صالح بھی کیا جاتا ہے۔ ایک طرف خالق عمل صالح کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری آیت میں خالق کیا کہہ رہے ہیں کہ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یعنی ایمان کی پہلی علامت یہی ہے کہ کہا جائے اللہ ہے، ایسے ہی نہیں بولے نا بھائی گلہ کوئی نمیاں تو نہیں، یہ تو سے تھک گئے جی، میں نے لگتا ہے نعرہ تکبیر! میری آواز، میری آواز! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، یہ وہ بندہ ہے جس نے فلک پہ بھی کہا تھا بے شک، اور آپ سب اس وقت بھی ہنسے، آپ اب بھی ہنس گئے۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ ان لفظوں کا معنی کیا، وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا رہنما کہا کیا ہے، وہ تصدیق ان کے الفاظ کی کر رہا تھا۔ اس کے تصدیق کرنے کا مطلب ہرگز لفظوں کے معنی کی پیچیدگی میں ڈوبنا نہیں تھا، لفظوں کے معنی کی پیچیدگی میں ڈوبنا نہیں تھا۔ ہم لفظوں کے معنی کی پیچیدگی میں ڈوبتے چلے جائیں اور مرشد کے اس پیغام کو بلا دیں۔ بولیے نا، کیا مرشد نے نہیں کہا تھا کہ میں قطرہ قطرہ فیض پھیلاتا رہوں گا، کبھی تو اس چٹان میں سوراخ ہو جائے گا؟ بولیے نا، کیا مرشد نے نہیں کہا تھا کہ میں بچے بچے کے سینے میں اصحاب محمد کی محبت ڈال دوں گا کہ ان کا دل چیرا بھی جائے تو اس سے آواز آئے صحابہ صحابہ؟ بولیے نا، کیا نہیں کہا تھا؟ آج کی یہ سرزمین اور اس سرزمین پر ایک فرد نے پچھلے دنوں ایک الفاظ ادا کیا اور اس نے یہ کہا کہ بنو امیہ تو شہری کوئی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کی وضاحت کرے۔ اگر بنو امیہ ہوندے میں دیکھا تو بولتا کی نہیں، ہوندے تو دیکھ کیا نا تو بولتا کی نہیں جی، انجھے گل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرا تو دیکھیا بولتا کی نہیں، لیکن ہم کوئی کسی قبیلے کے طرفدار نہیں، ہم کسی قبیلے کے طرفدار نہیں ہیں۔ کیا آپ اس بات کا اعلان کرتے کہ آل بیت کا کوئی بھی گستاخ اگر پاکستان میں ہے اس کو سزا دی جائے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی تو کہے گا نا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں اسے تختہ دار پہ لٹکایا، تختہ دار کے اور تیرا اسماعیل خان کے کسی بھی چوک میں لٹکا دیا۔ ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آل بیت کا نام اور سہارا لے کر اگر اصحاب رسول پر غلاظت بکی جائے گی تو ہم بھیڑ کے لباس میں کسی بھی کتے کو اس زمین کو ناپاک نہیں کریں۔ اس زمین کو ناپاک، پاکستان آپ کا ملک، آپ کی دھرتی ہے، یہ آپ نے اسلام کے نام پر حاصل کی ہے۔ اسلام کے نام پر آپ نے حاصل نہیں، کلمے کے لیے آپ نے حاصل کیا، اسی کلمے کے لیے کہ جس کے لیے آپ کے شیخ الحدیث یہاں صحابہ کرتے ہیں، پیغام پھیلاتے رہے، آپ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے آپ کو درس دیا ہے۔ آپ کا کوئی ایک اکابر ایسا نہیں کہ جس نے استقامت کی راہ میں قربانی نہ دی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے مشکلوں کو برداشت نہ کیا، جس نے آپ کو وہ پیغام آگے پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی۔ تو اسی لیے میری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری کہ اگر آپ نام لیتے ہیں یا تو نام لینا چھوڑ دیجیے، کوئی حرج نہیں، بولیے نا رب نو رب آخنا چھڑ دے جی، اگر کہنا ہے تو رب تو یہ کہتا ہے کہ قال ربنا اللہ ثم استقام۔ یہاں کوئی یہ الفاظ نہیں کہے گے کہ کلمہ حق کہہ دو اور پھر بیٹھ جاؤ، یعنی واضح لفظ بتا دیا گیا کہ اللہ کی ذات بیان کر کے، خالق اپنی ذات بیان کر کے حق کے اظہار کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حق کا اظہار کتنا بلند ترین مقام ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر رہے کہ وہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کلمہ حق کہہ دو اور پھر ڈٹ جاؤ۔ اس نے یہ الفاظ نہیں کہے، اس نے اپنی ذات پیش کی ہے اور اپنی ذات پیش کر کے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، اور اپنا وہ نام لیا ہے جو نام اس کا زبان زد عام ہے۔ اس نے یہاں کوئی اپنا صفاتی نام ذکر نہیں کیا، رحمان نہیں کہا، رحیم نہیں کہا، بولیے نا بے شمار اس کے نام ہے، آپ پڑھتے ہیں، وہ نام تو نہیں لیے۔ خالق نے کہا ہے قالوا ربنا اللہ، اپنا نام ذکر کر کے کہا ہے رب نے، اپنی ذات کو پیش کیا ہے اس چیز کے
کے لیے کہ حق کا اظہار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور جب حق کا اظہار کیا جاتا ہے پھر اس کے جواب میں جب تکلیف آتی ہے اور پھر اس تکلیف کے ساتھ جب نکلتا ہے نا اللہ، بولے نا، پھر جب وہ لفظ نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا معنی کیا ہے۔ ہاں حکمت چاہیے، بصیرت چاہیے۔ حضرت مولا روم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جوہری کا، کہتے ہیں کہ جوہری بغد بسفر درپیش داشت دزد بد ذات رفاقت کے، ایک جوہری تھا، اس کے پاس بڑا قیمتی مال تھا، سفر کر رہا تھا اور اسے ایک بد ذات اس کے ہم سفر بھی ہو گیا، ایک بد ذات اس کا ہم سفر بھی ہو گیا، تو وہ روزانہ اپنا سامان، قیمتی سامان چور کے سامان میں جوہری چھپا دیتا، صبح نکال کے ظاہر کر دیتا۔ چور 3 دن تو اس نے برداشت کی، تیسرے دن اس نے پوچھ لیا کہ تم سامان رکھتے کہاں، تم سامان؟ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال چوروں نو سامان لبنا نہیں، چوروں نو سامان لبنا نہیں۔ کہا کہ تم یہ کہاں رکھتے ہو؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں رات کو تیرے سامان میں رکھ دیتا ہوں، تو اپنا سامان تلاش نہیں کرتے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غیر کی آنکھوں کا تمتا بھی آتا ہے نظر، دیکھتا ہے کون اپنی آنکھ کے شتیر کو۔ تو ہمیں کیونکہ وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں آج کچھ طبیعت کی ناسازی تھی، اس طرح آپ سے مخاطب بھی نہیں ہو پایا، لیکن انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ ملاقاتیں رہیں تو یہ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، ہمیں ہدایت کی اصلاح پر گامزن کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ توجہ ہے، بولیے نا، جب کہا جائے ربنا اللہ پھر تکلیف آئے، پھر کہا جائے ثم استقاموا، کوئی نماز نہ پڑھنے دے، نماز پڑھی جائے، ثم استقاموا، کوئی کلمہ نہ پڑھنے دے اور کلمہ پڑھا جائے، پھر کہا جائے ثم بولیے نا، کوئی آپ کو روزہ نہ رکھنے دے اور روزہ رکھا جائے، جی، کوئی آپ کو مسجد نہ بنانے دے اور مسجد بنائی جائے، کوئی آپ کو جلسہ نہ کرنے دے اور جلسہ کیا جائے، کوئی آپ کو جلوس نہ نکالنے دے اور جلوس نکالا جائے، کوئی آپ کو کافر نہ کہنے دے اور کافر کہا جائے، تو ثم استقاموا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جایا جاتا ہے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بولیے نا، میں اس یقین کے ساتھ آپ سے مابے گفتگو ہوں کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور لوگوں سے مخاطب ہوں، شاید میں یہ گفتگو اور پاکستان کے کسی حصے میں نہ کرتا، لیکن میں نے یہ سمجھتے ہوئے کی ہے کہ آپ غیرت مند لوگ ہیں، آپ میں وہ حمیت موجود ہے، آپ اسلام سے محبت کرنے والے افراد ہیں، آپ میں بیشتر افراد وہ چہرہ لیے ہوئے ہیں جس چہرے پر سنت رسول موجود ہے، آپ کے سر دستاروں سے اور ٹوپیوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ میں اس توجہ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کہ میرے یہ الفاظ رائے گا نہیں جائیں، میری یہ گفتگو بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، میرا یہاں تک آپ کے یہاں آنا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ اس پیغام کو نسلوں تک پہنچائیں گے اور آپ وہ اس دریا کا قطرہ بنیں گے کہ جو اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہتا ہے اور اس مقصد کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اصحاب رسول کی مدح پاکستان کی دھرتی پر عام کی جائے گی، پاکستان کی زمین اصحاب رسول کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے ہم تک کلمہ پہنچایا اور ہم اس فیضان کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ آج بھی ہماری افواج کا موٹو وہی ہے جو اس مقدس جماعت کا تھا، وہ مقدس جماعت کہتی تھی جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ سرحدوں پر کھڑے ہو کر اگر آپ انسانی وار سے حفاظت کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہر نظریاتی وار سے حفاظت کریں گے، وہ فطرت الخوارج کی شکل میں ہو یا فطرت الروافظ کی شکل میں ہو، ہم انشاءاللہ سینہ و سفر ہو کر پاکستان کی اس مقدس زمین پر کسی بھی غریب فرد کو ایسا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس کے ذریعے سے یہ مقدس زمین ناپاک ہو۔ پاکستان کی سرزمین اصحاب رسول کی بدولت ہے، اصحاب رسول کی مدح پاکستان کی گلی گلی کریا میں عام کرتے رہیں گے اور اس پیغام کے ساتھ عام کرتے رہیں گے۔ بنا فی اللہ کی دینے بقا کا راز مجھ میں ہے، اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔